یہ یاد رکھو. ہم وی آر سو لکی کہ ہم کو موقع مل رہا زیارت پہ جانے. تو ہسٹری آف نجف اشرف، مولا کے روضے کی ہسٹری. یہ شہر کب سے؟ یہ اتنا پرانا شہر ہے، جناب نوح کے زمانے کا. نوح نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی آنے والا نوح ہے، اور جناب نوح پہلا اولی العزم پیغمبر تھا. 5 اولی العزم پیغمبروں میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح کا پیریڈ اور ہمارے سرکار رسول کے پیریڈ میں اپروکسیمیٹلی بول رہا 18,000 ایئرس کا فرق ہے، 18,000 سال. تو یہ اتنا پرانا شہر. اس لیے کہ آج بھی جب آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تندور ہے کہ جہاں سے طوفان نوح شروع ہوا تھا، سبھی دیکھتے. اب مسجد کوفہ اس زمانے میں مسجد کوفہ نہیں تھی، یہ جناب نوح کا گھر تھا. اور نوح کا پیریڈ سب سے پرانا پیریڈ، یعنی جناب آدم کے بعد ایک بڑا نبی آیا ادریس. نبی تو بہت آئے لیکن ایک نبی آئے جناب ادریس. ادریس کے بعد جو پہلا بڑا نبی آیا وہ جناب نوح. نوح سے اولی العزم پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ نجف اشرف اسی زمانے کا. اور پھر جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی یہ وہیں پر تھا. جتنی آپ کو تاریخیں ملیں گی، ایون جناب نوح کی کشتی بھی آ کے کوفے میں رکی تھی، کوہ جودی کے اوپر. اور جناب ابراہیم، نمرود بھی اس زمانے میں وہی بیلٹ میں حکومت کرتا رہا جہاں پہ نجف اشرف ہے. اب نجف اشرف کی میں آپ کو تاریخ بتاتا کہ یہ شہر، اس کا ایکچولی نام ہے نجف، لیکن آہستہ 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 اس کو نجف کہنے لگے. تو کبھی بھی ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی بھی جو مقامات مقدسہ ہے، جو زیارات کے مقامات ہیں، اس کے ساتھ ایک نام بھی دیا گیا. جیسے کربلا معلیٰ بولنا ہمیشہ، نجف اشرف بولنا، مدینہ منورہ بولنا، مشہد مقدس بولنا، مکہ معظمہ بولنا. اسٹریٹ ایسا نام نہیں لینا کبھی. آپ اور ہم اگر ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا بھائی؟ یہ ہمارے اماموں کی جگہ ہے. آج زمین پہ اگر رحمت ہے تو ان کی وجہ سے رحمت، یہ ورنہ یہ رحمت ختم ہو جاتی. تو نجف اشرف یہ اتنا پرانا شہر کے جنم ہے. پہلے تو ہلکی ایک بریفنگ کر رہا، ابھی سٹارٹ نہیں کرا میں. جناب ابراہیم کے زمانے میں، ابراہیم سے پہلے چھوٹی سی آبادی تھی یہاں پہ، اور اس آبادی میں روز رات میں زلزلہ آتا تھا، ارتھکویک جس کو شاکس ہوتے تھے. لوگوں کو عادت ہو گئی تھی. ایک رات کوئی شاکس نہیں آئے، کوئی زلزلہ نہیں آیا، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے. تو پتا چلا ابراہیم آ کے رکے ہوئے، خلیل اللہ آئے ہوئے. تو ان سے کہا گیا کہ سر آپ یہیں رک جائیں، ہم زلزلوں سے بچ جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بولوں، ابراہیم کم درجے کا نبی ہے. اگر وہ یہ عذاب کو روک سکتا تو جو اصل مولا ہے، جو فخر ابراہیم ہے، میرا مولا فخر ابراہیم. اچھا اب میں آپ ایک بات، ابھی میں نے کہا کہ پہلا اولی العزم پیغمبر، اللہ نے 1,24,000 ہمارے سرکار کو چھوڑ دو. میں نبیوں کی آپ کو بتا رہا صرف کہ اولی العزم پیغمبر کیا ہوتا. اللہ کے رسول چھوڑ دو، یہ تو سردار ہے، ان کے صدقے میں سب کو نبوت ملی. جب اللہ نے پورے نبیوں کے 1,24,000 بول رہا میں سرکار کو چھوڑ کے، پورے نبیوں کی روح کو جب اللہ نے خلق کیا، اولی العزم کیوں بنے؟ 4 اولی العزم پیغمبر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 4 اولی العزم پیغمبر. اور 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں آؤٹ آف 1,24,000. 4 اولی العزم ہے، 313 رسول ہے، اور باقی سارے کے سارے نبی ہیں. تو اللہ نے ان کو اولی العزم بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کو نبی بنایا. کیوں سب کو نبی کیوں نہیں بنا دیا، یا سب کو رسول کیوں نہیں بنا دیا، یا سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ اس کا ریزن یہ دیا گیا کہ، اور سے سنو، ریزن یہ دیا گیا کہ جب اللہ نے ان کی روحوں کو خلق کیا تو سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا. اور سے سنو، اپنے بارے میں پوچھا تو سب نے کہا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ. پھر اللہ کے رسول کے نور کو بتایا اور کہا کہ جو نبوت میں دے رہا ان کے صدقے میں دے رہا، یہ تمہارے سردار ہیں. یہ 2 ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے نور کو بتایا.
تو جس نے علی کو فوراً ایکسپٹ کیا وہ ولی الاعظم بنا. ارے یار کیا بول رہا ہوں. جو ایک لمحے کے بعد ایکسپٹ کیا وہ رسول بنے. بعد میں سب کو ایکسپٹ کرنا پڑا ورنہ نبوت نہیں ملتی. سارے نبیوں کو نبوت ملی یہ جب تین کو اقرار کیا، اللہ کو، رسول کو اور امام علی علیہ السلام کو. صلوات پڑھے امام. تو دوستو نجف اشرف سے کوفہ آج 60-70 کلومیٹرز کے اوپر ہے. میں بھی بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ مومنین آہستہ آہستہ آ جائیں پورے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تک صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. نجف اشرف مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں جاؤ گے. زیارت امیر المومنین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. مولا کا روضہ نجف میں ہے لیکن مولا کا گھر کہاں ہے؟ کوفے میں. کوفہ اور نجف میں 70 کلومیٹرز کا فرق ہے. 70-80 آج کے زمانے میں 60-70 کلومیٹر کا. مسجد کوفہ بھی وہیں. کیوں امام علی علیہ السلام کو اتنی دور لا کے دفن کیا؟ آپ نے غور کیا کبھی؟ اس زمانے میں آج کا زمانہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ چلے جائیں 70 کلومیٹر. اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا. اونٹ پہ رکھ کے جنازے کو لے کے آتے تھے. اتنی دور 8 گھنٹے 10 گھنٹے بول رہا میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا اتنا ٹریول کرنا. مولا کی جو ذریعے جو لہت تھی یہ کب بنی؟ اس وقت بنی کہ جب مولا کی شہادت. پلیز غور سے سنو، میں آپ کو وہ ہسٹری بتا رہا جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں رہتا. میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں یوتھ کی بات. جو مولا کی جو گریو ہے یہ کتنے سال پہلے تیار ہوئی اور کس نے تیار کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی گریو بیچ میں ہے. رائٹ سائڈ پہ جناب نوح ہے اور رائٹ سائڈ پہ جناب آدم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ نوح ہے. 2 نبیوں کے بیچ میں امام علی ہے. میں تو ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں جب بھی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ ایک رسول کو چھوڑ کے، ہمارے سرکار کو چھوڑ کے جتنے نبی ہیں کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ علی کے پہلو میں دفن ہو جائے. ہم کو اندازہ نہیں ہے دوستوں، ہم کو اندازہ نہیں ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا فضیلت ہے وہاں بازو دفن ہونے، وہ بھی امام علی کے. مولا علی کی لہر بیچ میں، رائٹ سائڈ پہ جناب آدم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جناب نوح. اچھا جناب آدم شروع سے نجف اشرف میں نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ ہسٹری ہے. جب جناب آدم کا انتقال تو مکے میں ہوا تھا، آپ مکے میں رہتے تھے اور مکے میں آپ کا انتقال ہوا تھا اور آپ کی باڈی کو لے کے جا کے کوہ ابو قبیس جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. آج اگر آپ کے ذہنوں میں ہمارے کعبہ ہے، اللہ جو نہیں گیا اس کو جلدی زیارت نصیب کرے. تو کعبہ ہے ایک ویلی کے اندر ہے. کعبہ اطراف میں پورے ماؤنٹینز تھے، پورے پہاڑ تھے. آج بھی پورے پہاڑ، مکے کے پہاڑ مشہور ہے اور سب سے بڑا جو پہاڑ ہے مکے میں وہ کوہ ابو قبیس. یہی وہ پہاڑ ہے جس کا ریفرنس اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں دیا تھا. یہ کہاں؟ یہ پہاڑ آج بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پاس جو کلاک ٹاور جو 7 سٹار ہوٹل بنی ہوئی ہے جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے والا پہاڑ آج بھی موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ پوچھا تھا یہ کافر اور مشرکین سے، جب اعلان رسالت کیا تھا اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تو تم ایکسپٹ کر لو گے؟ تو سارے مکے کے کافرین نے کہا تھا کہ ہاں ایکسپٹ کر لیں گے. پوچھا تم نے دیکھا تو نہیں، کیسے ایکسپٹ کر رہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا تھا، کہا ہم نے 40 سال میں تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. ایک میسج تو ہے کہ اسلام میں جھوٹ نہیں ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے شیعہ کی، شیعہ کی کوالٹیز میں کون سی بڑی کوالٹی ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے،
سن لیا آپ نے؟ رائے خوشنودی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ۔ مولانا کہتے ہیں کہ میری شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے، ایمانداری۔ راوی نے کہا تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں، تو کہا ذرا اگر تم پہچاننا چاہتے شیعہ کو تو ذرا لین دین کر کے دیکھو۔ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھیں، کل آپ $20,000 کسی کو دیں، بولے I'll take it tomorrow، وہ بولے گا تھینک یو ویری مچ۔ مولا کہتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے، صرف بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا، یہ کوالٹیز آنا، یہ صفات آنا ہمارے پاس۔ مولا کہتے ہیں کہ آنےسٹی سب سے بڑی شیعہ کی پہچان ہے۔ اور یہاں پہ کافر اور مشرکین کیا بول رہے ہیں کہ ہم نے 40 سال میں آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہی وہ کافر بعد میں بگڑ گئے، بعد میں دشمن ہو گئے رسول کے اعلان رسالت کے بعد، لیکن ایک لمحہ پہلے بولتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو یہی وہ پہاڑ کو ہے۔ تو نبی آدم کو کا جب آپ کا پہلا نبی ہے، پہلا انسان ہے جناب آدم، آپ کو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹے نے آپ کو لے کے جا کے کوہ ابو قبیس کے اوپر دفن کیا تھا، آپ کی لحد میں آپ کا کافن رکھ دیا تھا۔ پھر نجف اشرف کیسے آیا؟ جب طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کتنے سال کے بعد آیا؟ لگ بھگ 5000 سال پر۔ جناب آدم اور طوفان نوح کا پیریڈ جو ہے وہ 5000 ایئرس کا اپروکسیمیٹلی، بولا کوئی کریکٹ نہیں ہے۔ لگ بھگ 5000 سال کے بعد جب طوفان آیا اور پوری دنیا ڈوب گئی۔ کیسا طوفان تھا؟ نبی نوح کشتی میں پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے، ایون کعبہ پہنچے تھے۔ اس وقت کعبہ پہلے بھی کعبہ تھا، جیسے آج کی بلڈنگ ہے کعبے کی، اس زمانے میں ایسی بلڈنگ نہیں تھی۔ کعبہ اس وقت ایک نور کا خیمہ تھا، جگہ وہی جہاں پہ آج خانہ کعبہ بلڈ کیا گیا، وہی جگہ ہے۔ یہ بلڈنگ ایسی نہیں تھی، ایک نور کا خیمہ تھا، اور اس کے اطراف جتنے ملائکہ ہیں وہ طواف کرتے تھے۔ کیا بات ہے نہیں؟ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا پوری کہ خانہ کعبہ کے اطراف نور، اور یہ کب تک رہا نور کا خیمہ؟ جب طوفان نوح آیا اس وقت اللہ نے اس خیمے کو آسمان میں اٹھا لیا، اور چوتھے آسمان بھی جو بیت المعمور ہے وہ وہیں پر ہے، وہی۔ تو یہ اچھا طوفان بھی جو آیا وہ پانی اطراف میں تھا، کراس نہیں کر رہا تھا اس زمین کو، جو کعبے کی زمین کراس نہیں کر رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ اور کشتی نوح بھی جب وہاں پہنچی مکے میں، ان کو نہیں معلوم تھا، کشتی نوح جب پہنچی وہ بھی کعبے کے 7 چکر لگائی۔ 7 بھی ایک عجیب عدد ہے، مکے میں 7 کا ایک عجیب عدد ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں پورے 7 پہ پوری مجلس پڑھوں کہ یہ 7 کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ حج پہ جاتے عمرے پہ جاتے 7 چکر کعبے کے لگاتے، صفا مروہ 7 ہے، صفا سے شروع کرتے ہیں مروہ پہ ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک 7 چکر ہے۔ تو بہرحال تو اس وقت جناب آدم کو کشتی جب مکہ پہنچی اور خانہ کعبہ کے اطراف گھوم رہی تھی، اللہ کا حکم آیا کہ اب کشتی جاری کوہ جودی پہاڑ پہ، جب جائے تو اس کو روک کے کشتی میں سے اترو، اور آدم کی تابوت کو، کافن کو لے کے اپنی کشتی میں رکھو۔ آپ کو عجیب ہسٹری مل رہی نا۔ میں یہ پڑھ رہا حیات القلوب سے، علامہ مجلسی کی کتاب، تاریخ اسلام نجم الحسن قراربی، بہار علامہ مجلسی، یہ ساری کتابوں میں یہ واقعہ، اور قصص الانبیاء یہ اہل سنت کی کتاب، اس میں بھی یہ پورے واقعات ہیں جو میں پڑھ رہا، ڈیفرنٹ بک سے لے کے پڑھ رہا۔ تو نبی آدم کا تابوت وہاں رکھا تھا، لگ بھگ 2-2.5 ہزار سال کے بعد نکالا گیا، نکال کے لا کے کشتی میں رکھا۔ اچھا کشتی بھی جو جناب نوح کی جو کشتی تھی، جب پوری کشتی تیار ہو گئی، یہ بچی کیسا کشتی اتنے عظیم طوفان میں؟ کبھی سوچا یہ بات؟ ڈوبی کیوں نہیں؟ ڈوب رہی تھی ایک جگہ، کربلا جب پہنچی تھی تو ہلنے لگی تھی، کربلا جب پہنچی تھی کشتی نوح ہلنے لگی تھی، تو جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے بچانے کا، اور یا تو ڈوب رہا، تو کہا نہیں یہ کربلا ہے، یہاں رسول کے نواسے کی کشتی فرق ہوگی، یہ کربلا ہے۔ تو وہاں پہ مصائب کربلا جناب نوح نے کشتی میں بیٹھ کے پروردگار کے سے سنا، یعنی ہر نبی کو کربلا کے مصائب سنائے گئے۔ تو کشتی نوح جب وہاں پہنچی تو اس جب تیار ہو گئی، مکمل تیار ہو گئی تھی،
اور جناب جبرائیل بتاتے جا رہے تھے، کشتی نوح بناتے جا رہے تھے. آخر میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ چھوٹا سا بیگ لا کے، ایک پوچھ بولے آپ، لا کے نوح کو دیا، اور اس میں تھے کیا؟ نیلز، کیلے تھے، اور ایک تختی ہے. بعض روایتوں میں تختی ہے، پلیٹ ہے، بعض روایتوں میں کیلے. تو نوح نے کہا کشتی تیار ہو گئی، یہ کیا کرو؟ کہا یہ سامنے لگاؤ، ایک سامنے لگاؤ، ایک رائٹ پہ لگاؤ، ایک لیفٹ پہ لگاؤ، ایک پیچھے لگاؤ، اور ایک بیچ میں لگاؤ. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہی ناموں سے کشتی بچے گی. سامنے اللہ کا نام تھا، رائٹ پہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ نہ کہا. جبرائیل کہتے ہیں کہ میں خصوص الانبیاء سے بول رہا ہوں، یہ وہ نام ہے جس سے تمہاری کشتی نجات پائے گی، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. کب سے یہ ناموں کے صدقے میں لوگ کھا رہے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد والے. تو تابوت ان کا وہاں تھا، اور جب کوہ جودی پہ رکنے کے بعد اللہ کا حکم آیا نوح کو کہ تابوت کو لو اور یہاں پہ لے کے جا کے اس کو دفن کرو. پھر دفن کرو. جناب امیر میرے مولا کی جو لحد ہے، مولا علی علیہ السلام کی وصیت تھی امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹا میرا تابوت لے کے جانا گھر سے فلاں مقام. مولا حسن کو تو معلوم تھا کہ اس اسپاٹ پہ جانا، وہاں پہ پتھر ہٹانا، میری گریو تیار ملے گی تم کو، اور تم دفن کر دینا. مولا حسن کو سب پتا ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ مولا حسن نے پہنچے، پتھر کو ہٹایا، مولا کی لحد تیار تھی، وہاں امام علی علیہ السلام کو دفن کیا. اب رائٹ پہ اور لیفٹ پہ دو نبی، نوح ہے اور جناب آدم. وہاں پہ اب سنو اصل بات، وہاں پہ بھائی اس کے لیے یہ پورا واقعہ پڑا. ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی اندر کشتی کے اندر. سارے مورخین نے لکھا اور شیعہ سنی سب نے لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ وہاں اندر امام علی علیہ السلام کی لحد خالی تھی، وہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور وہ عربی میں لکھی ہوئی نہیں تھی، ہیبرو زبان میں لکھی تھی. اس زمانے میں عربی نہیں تھی. عربی تو جناب یوسف کے زمانے سے شروع ہوئی. نبی یوسف، سورہ یوسف آپ کے پاس قرآن میں پورا سورہ ہے، نبی یوسف کے زمانے سے عربی شروع ہوئی. پہلے تو بہت اچھا، یہ زبانیں جو لینگویجز جو شروع ہوئے اس میں جناب ادریس کا بڑا ہاتھ ہے. نبی ادریس آدم اور نوح کے بیچ کا نبی، اس نے 80 زبانوں میں شہروں کو آباد کیا، 80 کے قریب شہروں کو. اس زمانے میں زمین پہ کچھ نہیں تھا، پوری زمین خالی تھی. نبی ادریس کا بھی بڑا ارتھ ہے. یہ عجیب بات ہے، بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں. 2 منٹ سن لو ادریس کا. ادریس نبی پہلا نبی ہے جو زندہ ہے. کتنے نبی زندہ ہیں؟ 4. پہلا نبی زمین سے اٹھا کے اس کو اللہ نے زندہ رکھا. کتنے سال سے؟ آلموسٹ 18,000 یا 20,000 سال سے زندہ ہے نبی ادریس. نبی ادریس یہی بیلٹ میں، عراق کے جو بیلٹ ہے نا، اسی بیلٹ میں آپ تبلیغ کرتے تھے، اور آپ کو عبادت کا بڑا شوق تھا، کثرت سے عبادت. یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے. عبادت کی توفیق مانگو اللہ سے. خاموش، بڑا آہستہ سبحان اللہ بولے. توفیق مانگو عبادت کی. اگر دیکھیے میرا دل بول رہا کہ میں نماز شب پڑھوں، میں نہیں پڑھتا. نیت ہے میری لیکن اٹھتا نہیں. میرا دل بول رہا کہ میں کسی کو ہیلپ کروں، غریب کی، دل بول رہا میرے، لیکن میں نہیں کرتا. میرا دل بول رہا کہ میں زیارات پہ جاؤں، نہیں دیتا. میرا دل بول رہا خبز دو، نہیں دیتا. میرا دل بول رہا کہ میں داڑھی کو رکھوں. میں پہلی مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرتا. سمجھ میں بات کروں گا، آخری میں کروں گا، چلا جاؤں گا. تو میرا دل بولا کہ میں نیکی کروں، لیکن میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا. تو کہا اگر غور سے سن، اگر عبادت کی توفیق تم اللہ سے مانگنا چاہتے، تم یہ دعا کرو، 2 اماموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، تو اللہ تم کو عبادت کی توفیق دیتا. کن اماموں کا؟ 10ویں امام اور 11ویں امام. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ عبادت کی توفیق عطا کرے تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ تجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ تو مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ اللہ کی بات. اور ایک بات روک کے بولوں, عجیب لگے گا آپ کو کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ کسی سے ناراض ہوتا تو اس سے سجدوں کی توفیق اٹھا لیتا. نہیں سمجھے آپ؟ عذاب الہی ہے اگر کوئی بندہ سجدہ نہ کرے. سب سے بڑی عبادتوں میں ایک عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکاؤ. دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے موقع دے, توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں. افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت. شیطان بنا سجدے کی طرف, اتنا عبادت گزار تھا, سجدہ کا انکار کیا بن گیا شیطان. اور یہ نہیں ہے کہ سجدے کے لیے آپ صرف قبلہ رو ہو, سجدہ رکھو, ضرور رکھو نماز کے لیے, لیکن نارمل آپ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, آپ کا دل بڑھ رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں, سجدہ کروں. آپ یقین کرو جو انسان ریگولرلی سجدہ کرتا نا, تم سر جھکا رہے اللہ تمہارے سر کو اٹھاتا, وہ اٹھائے گا تو ہمیشہ آباد ہوگا. عزت ہے, اگر تم عزت چاہتے تو اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکو. ہم بندوں کے پاس جا کے سر جھکاتے, بندوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے, کبھی کسی کے سامنے مت پھیلو. جب یہ ہے, میں تو کہتا ہوں یار 14 دروازے پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے تو سجدے کے لیے کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا دل بڑھ رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. آپ سٹارٹ کر کے دیکھو, جو دل کو سکون ملتا نا, سٹریس کی بیماری دور ہوتی جب بندہ کثرت سے سجدہ کرتا. چوتھے امام کو ہم کیوں کہتے ہیں سید الساجدین؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. ایک منٹ سن لو کیسے سجدے کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ کھانا آیا, فوراً امام سجدے میں بھی چھپ جاتے. ہم کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے, وہ بھی یاد رہا تو کرتے. بچوں کو تو بول, بچوں کو بتاؤ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک میل لیتے ہو نا اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی بات کر رہا ہوں, ماں باپ کی ذمہ داری کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے ایک جملہ بولو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے دی. یہ یاد رکھو, کھانا سارا رکھا ہوا ہے, آپ کا ہے, آپ کو کھانا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ, آپ نے لقمے کو اٹھایا, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لقمہ تمہارے منہ کے اندر چلے جائے. کیا نہیں ہے واقعات؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت. امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ہر نعمت پہ شکر. اتنے سجدے کیے کہ پیشانی پہ گھٹے گھٹے آ گئے, ہاتھ پہ گھٹے یہاں کاٹا جاتا تھا. میں یہ نہیں بتا کہ آپ بھی کرو, لیکن سجدہ معصومین کا شعار تھا. یہ کرو جب آپ زیارت پہ جا رہے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں پورے گروپس کو جو بھی جاتا ہے کہ کیا کرنا جا کے, میں نے کہا کیا کرنا, جب پہنچو تو اس کا شکر ادا کرو کہ اسے تم کو زیارت کرے. اور یہ پھر بول رہا, میں غور سے سنو, زیارت پہ سبھی جا رہے, اللہ ہم بار بار جائیں, ہم بڑے ریلیکس ہو کے چلے جا رہے کہ ہم جا رہے. اب بابا جا رہے نا, لاکھ بار خدا نہ خاصا کچھ بھی ہو سکتا. تم ہوٹل میں اور تم جانا چاہ رہے, ہو سکتا تم بیمار ہو جاؤ, پیٹ اپسیٹ ہو جائے. 8 دن کا پروگرام ہے, 4 دن میں تم 4 دن جاؤ, 4 دن. اگر تم چاہتے کہ تم جب جا رہے تم واپس آؤ پھر جاؤ, تو پہلا جو کام کرنا زیارت پہ جاؤ. معصوم کو سلام کرنے کے بعد پہلی نماز شکر کی ادا کرنا 2 رکعت, پھر دوسری نماز پڑھنا. کیوں کہ آپ یہ شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ تو نے امام علی کی ہم کو زیارت کرے. مذاق ہے, پریکٹس نہیں ہے. آپ یاد رکھو جب تم زیارت پہ جاتے ہو تو لٹرلی مولا علی سے تم ملتے ہو. آپ یہ ذہن میں رکھو, تم ملتے ہو, تمہاری آواز مولا سنتے ہیں, تم کو دیکھتے ہیں. آپ اس نے دخل کیا پڑھ رہے ہیں, کیا اس نے دخل پڑھتے ہو, اس نے دخل کیا, ٹو ٹیک پرمیشن ٹو انٹر دی حرم. اس نے دخل یہی ہے نا, آپ اسے بولتے ہو
کہ مولا آپ کی اجازت ہے، اللہ تیری اجازت ہے، اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے، امام علی آپ کی اجازت ہے کہ میں انٹر ہوں؟ کہ اگر نہیں ہے سامنے مولا تو کس سے اجازت لے رہے آپ؟ کیا بول رہا ہوں؟ آہستہ مت سنو، پیچھے والوں کو بولو آہستہ مت سنو. اور امام علی سے نہیں لے رہے، ملائکہ مقربین جو ملائکہ اندر ہے ان سے بھی لے رہے آپ پرمیشن کہ آپ کی اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے کہ ہم انٹر ہوں. اور ہمیشہ سیدھا پیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہوں. تو آپ دیکھنا کہ سامنے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، یہ تصور رہنا، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا، تمہاری آنکھیں اس قابل رہنا کہ تم انٹر ہو تو امام علی کو دیکھ سکو. زری کو نہیں دیکھو، امام علی کو. اب دوسرا اس کی گواہی دو. آپ زیارت پڑھتے ہیں، ہم جا کے پڑھتے ہو نا، سب سے جو ریکمینڈڈ، ابھی تو میں سٹارٹ بھی نہیں کرا، سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ زیارت نجف اشرف کی. ابھی ہم نجف میں ہی ہیں. اور یہاں پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام علی سے آپ کا کانٹیکٹ سٹرونگ ہوتا جائے، کوئی چاہتا ہے؟ ارے بولو یار. کوئی ایسا شیعہ ہے جو بولے نہیں؟ دنیا والوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش مت کرو، علی سے بنانے کی کوشش. کیا بول رہا ہوں؟ دنیا والے سڈنی میں کچھ نہیں دیں گے بھائی، یہ ڈالر والر کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی سے کانٹیکٹ سٹرونگ ہو گیا تو علی کتنا دے دے، ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے دے. اگر بزنس چاہتے ہو نا، صبح میں جب نکلتے نا نوکری پہ، کبھی لے آف نہیں ہوگے جاب سے، کاروبار میں جا رہے، بزنس کرنے جا رہے، جاب پہ جا رہے، ٹیکسی ہوبر ہے آپ کی، کوئی کام کے لیے آپ گھر سے نکلتے وقت زیارت امیر المومنین پڑھ کے. آپ بولیں گے اتنا بڑا کام 6-7 منٹ کا ہے، پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن پل کے اوپر ہے زیارت. ڈیوائن پل کو کھولو، عربی نہیں آتی، مولا کی زیارت کو ٹیپ کرو، کھڑے ہو جاؤ، پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. کسی کا بزنس نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا. جیب بھر کے لاؤ گے پیسے. جب پیسوں کی کوئی دعا دیتا ہوں نا تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں 5 دن میں ملینر بنا کے جاؤں تم کو. صلوات پڑھ لیں محمد والا. لاہور میں ایک جگہ ہے موچی دروازہ، وہ لاہور والے ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ پورا لاہور ہی لاہور، ماشاءاللہ آباد ہے، آباد ہے. کربلا گامی شاہ پڑھنے گیا تھا. موچی دروازہ لاہور کا بڑا مشہور جگہ ہے جہاں شیعوں کا گڑھ بھی ہے. وہاں کا ایک بہت بڑے بزنس ہے، مجھے سنو، بہت بڑا بزنس. اس نے آگے کہا مولانا ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سوراخ ہے، پیسے لاتا ہوں کدھر گر جاتے، کہاں چلے جاتے، کہاں خرچ ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں. بزنس ہے، دھندا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے ٹھہرتا ہی نہیں پیسہ. میں نے کہا تم خمس دیتے ہو؟ کہا کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے خمس کی عادت ڈالو. میں نے کہا میں بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا لیکن تھوڑا تھوڑا تو کرتے، عادت ہے. اس لیے کہ دوستو ممبر کا حق بھی ادا ہو نا. اگر آج میں مجلس پڑھ رہا، کوئی ایک بات بھی کوئی لے کے جائے فرش اعزاز سے تو میرے مجلس قبول ہو. صلوات بر محمد آل محمد. میں نے پہلا جملہ کہا تم خمس دیتے ہو؟ اگر تم دیتے ہو بیوی کا حق تو پھر تمہارا پیسہ رہے گا، برکت ہوگی. اور برکت، اس نے کہا برکت کیا؟ ہمارے ذہنوں میں ہے، آپ کے، میں بچوں سے بات کر رہا، یوتھ سے بات کر رہا کہ برکت کیا ہے. واٹ از برکت؟ برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خاصا برکت آپ کے پاس سے ہٹ جائے. اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں علامات ظہور میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، 4 دن ہوں آپ کے پاس. علامات ظہور میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ برکت کو زمین سے اٹھا لے گا.
$1,00,000 तुम कमा रहे, खत्म हो जा रहा, 2 लाख कमा रहे, खत्म हो जाए बरकत ही। बरकत क्या चीज है? सिर्फ ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत है। हमेशा दुआ करना कि मौला मुझे रिस्क में मेरे बरकत दो। अब $2,000 आपके पास है, खाली मैं मिसाल दे रहा, लेकिन पूरा महीना आराम के साथ चलना, पैसा वैसी बचे रहना। आप बोलेंगे ऐसा कोई तरीका बता दो। नहीं, बरकत क्या है सुनो। फिर वापस जा रहा मक्का, दावत जुल अशीरा जब हुई थी, मशहूर दावत है, फर्स्ट अनाउंसमेंट जो इस्लाम का था, उसमें 150 के करीब 150 के करीब मक्के के काफिर और मुशरिकीन आए थे, जिसमें अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, सारे जालिमीन सब के सब आए थे। और दावत थी जनाब अबू तालिब के घर, पहला अनाउंसमेंट इस्लाम का। और जब सब आगे बैठ गए और अल्लाह के रसूल ने, जनाब अबू तालिब ने इन जालिमीन से कहा था मेरे पास लंच है, लंच पे आओ। अब फ्री का लंच मिले तो कौन ना जाए। अब कर बुला के देखिए, हम सब आते। तो लंच का ऐलान, वो भी अरबियों को, काफिरों मुशरिकीन को। शानदार, पूरे के पूरे आ गए। और खाने का इंतजाम 150 के लिए क्या किया था अल्लाह के रसूल ने, जनाब अबू तालिब ने? एक शीप या एक गोट, कोई गाय वाय नहीं, ऊंट नहीं, एक बकरा कटा, 10, 12, 15, 20 रोटी रखी सब। देखिए मेरी पूरी जिंदगी अरब में गुजरी। अरब एक हाथ से नहीं खाता, दोनों हाथों से खाता। एक हाथ से नहीं खाता जैसे हम तमीज से, और आप लोग तो फोक और स्पून वाले। क्या बोल रहा मैं? नहीं, नाइफ हो, फोक और स्पून हो, उसके बाद खाना होता ना। लेकिन अरब दोनों हाथों से रोटी खाने वाला। एक बॉल में, करी बॉल बोलो, जो भी बोलो बड़ा, उसमें अरब का जो खाना खौरमा रखा गया, मैं अपनी जबान में बता रहा हूं। अब 10, 12, 15, 20 रोटी रखी गई। अबू जहल जैसा जालिम और अबू लहब जो जालिमीन और खाने वाले लोग, अबू सुफियान जिसका बेटे का पेट कभी भरा ही नहीं, क्या भरा? जो समझा वो समझा। मौला की बद्दुआ थी कमबख्त को। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपके ज़हनों का नहीं। मेरी मजलिस लाइव जारी, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार, मैंने नाम नहीं लिया। कभी पेट ही नहीं भरा कमबख्त का, इसलिए नहीं भरा कि बद्दुआ है मेरे मौला की। इसीलिए जो ज्यादा खाता है उसको पता कहीं वो तो नहीं आ गया पेट में। तो ये सारे के सारे उसी अंदाज से खाने वाले। जब लाके दस्तरखान के ऊपर रखा तो अबू जहल का तारीखी जुमला है कि अबू तालिब इतने लोगों को बोला, इतना सा खाना ये किसके मुंह में जाएगा, कैसा होगा? जनाब अबू तालिब तो जानते थे। कहा तुम घबराता क्यों है? घबराता क्यों है? उसके ऊपर रोटियों के ऊपर और वो खौरमे के ऊपर कपड़ा। अब बाद में नहीं पूछना कौन सा खौरमा था, मैं सिर्फ आपकी लैंग्वेज में बात कर। तो रखा हुआ, जैसी खाना स्टार्ट होने का वक्त आया, जनाब अबू तालिब ने सरकार को बोला, उस वक्त यतीम अब्दुल्ला कहलाते थे, कहा बेटा आओ। सरकार आए, अपने इस हाथ को खौरमे पे रखा, इस हाथ को रोटी पे रखा। अब कहा खाओ, पूरा मक्का खाया, लेकिन खाना वैसी। ये है बरकत, ये है बरकत। अभी भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो अपने दस्तरखान पे बैठ के या बड़ा कोई दावत हो थोड़ी ट्राई कर लो कि उस बॉल के ऊपर, उसके ऊपर अगर या मोहम्मद और या अली कोई लिखे, हाँ उंगली से, तो अल्लाह इनके नामों की बरकत से रिस्क में बरकत दे देगा। लेकिन ये सब अकीदे की बात है। भाई आपने घड़ी नहीं लगाई, मैं तो रात भर पढ़ता रहूंगा। बताओ टाइम हो गया था। मोहम्मद वाले मोहम्मद खुशबू दिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत।
آئی تھنک 30-35-40 منٹ کی مجلس ہو گئی، تو 1 گھنٹہ پڑھو گے. پہلے دن اگر زیادہ پڑھو گے تو کل کوئی نہیں آئے. وقت پہ آؤ تو پھر پوری ڈیٹیل تفصیل سننا. بھائی یہ میری نہیں ہے گھڑی، واپس کر دوں گا، گھبراؤ مت. محمد آل محمد. تو جناب ابو طالب نے، اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ رکھا پورا مکہ کھایا، جیسا تھا وہ ویسی ہے. یہ ہے برکت. اگر برکت چاہتے تو وہ موچی دروازے کا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے رزق میں برکت ہی نہیں، پورا ہر چیز ختم ہو جائے. تو میں نے کہا تم خمس دیتے ہو؟ کہا کوشش کرتا ہوں، نکلتا نہیں ہے. میں نے کہا ہاں شیطان کبھی پیسے نکالنے نہیں دیتا. یہ یاد، شیطان صرف خمس کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی امام بارگاہ میں ڈونیشن مانگ رہا، ہم کبھی نہیں دیں گے. اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دے دے، اگر دیے بھی تو بولتے میرا نام سب سے اوپر آنا چاہیے. دوستوں پوری دنیا دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں نا لوگوں کے، سیٹ لوگوں کے ساتھ تو میں بہت رہا ہوں. سیٹ بولتا سب سے پہلے میرا نام آنا چاہیے. اگر اس نے 5,000 دیا تو میں 5,100 دوں گا تو میرا نام اوپر آ جائے گا. یہ نام کے چکروں میں مت پڑو، دنیا والوں سے مت مانگو، اس سے مانگو. دنیا عزت نہیں دے گی. بہرحال تو اس نے کہا کہ مولانا بچتا نہیں ہے، برکت ختم ہوگی. میں نے اسے یہی کہا تھا وارثہ پڑھو رزق کے لیے، یہ بھی بہت اچھی. آج شب جمعہ ہے، زیارت ہے، وارثہ پڑھ کے اگر کوئی نکلے رزق کی تلاش میں، عجیب جملہ بول رہا، میرا جملہ نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کی تلاش میں وارثہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے گا، واپس آئے گا رزق کو لے کے، اور اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جائے گا. یار آپ سوچیں جس کا ضامن حسین ہو جائے، مولا حسین اگر کسی کے ضامن ہو جائے تو اس کا رزق کا کیا ہے. میں نے کہا تو آپ یہ شروع کرو. آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا ہوں، 3 دن، یہ میں 5 دن تھا، 3 دن کے اندر وہ آ کے کہتا ہے مولانا اب تو سمجھ میں نہیں آتا خرچ کہاں کروں. یہ ہے برکت. اگر برکت چاہتے ہو تم اپنے رزق میں، کبھی تم کو کوئی پریشانی، دیکھیے پریشانی تو آتی ہے، اگر پریشانیاں نہ آئے نا تو بندہ فرعون بن جائے. سمجھ میں آئی؟ پریشانی آنا تھوڑی جب آتی ہے نا، جاتی بھی انہی کے وسیلے سے جاتی ہے. آتی ہے پریشانی، جیسا بیماری آنا. آپ یہ مت بولو کہ یار آپ بیماریوں کی دعا دے کے جا رہے، بیماریوں آنے کی دعا نہیں دے رہا میں. بیماری آنا، اگر تم یہ پڑھتے رہو امین اللہ اور وارثہ تو بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. چھوٹی موٹی مثال کی طور پہ بخار آیا، 1 رات کا بخار، 1 رات تم فیور میں رہے، اس کی برکت کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کہ کوئی 1 رات کا بخار کسی کو آئے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کا کرم دیکھو کتنا جنرس. اب دعا مت کرو یہاں بیٹھ کے 1 رات بخار آ جائے، مانگ کے مت لو. بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، کوئی بات نہیں، دعا مانگو کہ اللہ ان بیماریوں سے ہم کو بچا لے، بڑی ڈیزیز سے بچا لے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آلہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو دوستو بات چلی تھی نجف اشرف سے، کوہ ابو قبیس. اب ایک اور چیز سن لو کوہ ابو قبیس کی امپورٹنس. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں سے چاند کے جو 2 حصے رسول نے کیے نا، وہ یہیں پہ کیا تھا. یہ کوئی سٹوری نہیں سنا رہا فیری ٹیل، اس پہ ایمان رکھنا ہے. یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو. اللہ کے رسول کا یہ افضل ترین معجزہ کہ یہیں پہ سرکار پہنچے تھے. 14 کا رات تھی اور یہاں پہ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے ظالمین بیٹھے ہوئے. انہوں نے روک کے کہا کہ اے یتیم عبداللہ، تم رسول ہو، تم نبی ہو، کیا تم یہ کر سکتے ہمارے لیے جو چاند نظر آ رہا اس کو 2 حصوں میں بدل سکتے؟ سرکار نے کہا کہ میرے بدلنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم مان لو گے؟ تو کہا تم کرو گے تو میں اللہ کو بھی مانیں گے، تم کو بھی مانیں گے. کہا مجھے معلوم ہے تم نہیں مانو. کہا نہیں ہم مانیں گے. اس وقت سرکار نے صرف انگلی کو ایسا کیا تھا.
کیا تو چاند 2 حصوں میں بدل گیا، 2 پیسز میں ہو گیا ایگزیکٹلی، بالکل برابر۔ عجیب طریقہ تھا امام علی کا اور رسول کا۔ کیا سن رہے؟ مارتے تھے تو بالکل 2 پیسز کو بالکل برابر، سر سے مار رہے تھے 2 پیسز میں بدل رہے، بیچ میں مار رہے تھے 2 پیسز میں بدل رہے۔ علی نے بتایا کہ جنگ میں بھی میں عدل خداوندی کا مظہر ہوں۔ اللہ کے بعد عدل ہے نا، جسٹس ہے نا، اصول دین ہے، میں عدل خداوندی کا مظہر، اس میں بھی اللہ علی نے عدل کیا، 2 پیسز میں چاند کو بدلا۔ اچھا کہا ملا دو، سرکار نے اشارہ کیا، دونوں مل گئے۔ یہ ظالمین کا عجیب جملہ تھا، کتنی تکلیف۔ کہا کہ او یتیم عبداللہ، تمہاری جادو زمین سے اب چاند تک چلی گئی، کیا دل پہ گزری ہوگی، لیکن صبر محمد ہے وہ، کہ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو محنتیں کی۔ برحق یہ ہے وہ پہاڑ۔ اب پلٹ کے جا رہا پھر نجف اشرف کو، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، کہ مولا کی لحد، مولا کی جو لحد ہے، بیچ میں ایک سائڈ پہ نبی آدم، ایک سائڈ پہ جناب نوح۔ اب وہ پلیٹ کی میں نے بات کی، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پلیٹ عربی زبان میں لکھی ہوئی نہیں تھی، اور یہ کوئی میں اپنی ہسٹری سے نہیں پڑھ، قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو ہے تاریخ اسلام جو نجم الحسن قراروی نے لکھا، وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے پشاور میں دفن ہے وہ، پاکستان میں، تو وہاں پہ پلیٹ تھی ہیبرو زبان میں۔ اب سنو کیا لکھا ہوا تھا، یہ روایت مولا حسن سے، صدیق اکبر کا، صدیق اکبر مولا علی صدیق اکبر ہے، مولا حسن سیدہ شباب اہل جنہ۔ میرے مولا بولتے کہ وہاں پہ پلیٹ لکھی ہوئی جو ہیبرو زبان میں تھی، کیا لکھا ہوا تھا؟ اب غور سے سنو کہ یہ لحد، مولا کی لحد کتنے سال پرانی، اور لکھنے والا کون؟ جناب نوح، انہوں نے بنائی تھی نا، تو انہوں نے اس پلیٹ کو وہاں پہ لگایا۔ لکھا ہوا تھا کہ یہ لحد، جملے سنو غور سے، یہ لحد طوفان نوح سے 500 سال پہلے تیار ہوئی، بیفور طوفان نوح، 500 ایئرس پہلے۔ اس لیے کہ آپ بولیں گے نبی نوح کی ایج جو تھی، وہ کئی کتابوں میں ہے کہ 1500 سال، 1500 سال زندہ رہے یا 2000۔ سب سے زیادہ لمبی زندگی جن نبیوں کو ملی اس میں جناب نوح ہے، سب سے زیادہ لمبی زندگی، 2000 سال اپروکسیمیٹلی وہ زندہ رہے اس زمین کے اوپر۔ بڑا عجیب بات ہے، جب ملک الموت ان کے پاس آیا روح لینے کے لیے، تو نوح باہر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آئے، یہ پہچانتے تھے ملک الموت کو، آپ اور ہم نہیں پہچانتے، لیکن نبی ہے وہ پہچانتے تھے۔ ہم تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے اپنی محفلوں میں، ملک الموت کا نام کوئی سننا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ملک الموت سے دوستی کر لو، رونے لگے، کہنے لگے اگر آپ کسی ملک سے دوستی کروانا بھی ہے تو جبرائیل سے کرا دو، کسی اور ملک سے کرا دو، یہ ملک الموت سے کون دوستی کرے گا؟ تو ہم تو نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو سرکار نے کہا تم کرو یا نہیں کرو دوستی، وہ تم سے کر لے گا۔ میں ختم کر رہا مجلس، حکومت کہا کہ تم کرو یا نہ کرو، وہ تم سے دوستی کرے گا۔ تو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے اس سے دوستی، لیکن وہ کیوں کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، ملک الموت چوتھے آسمان سے نیچے زمین پہ دیکھتا ہے کہ کون مصلی پہ آ رہا، اب کل سے کوئی پڑھے گا؟ اول وقت جو نماز پڑھتا ہے ملک الموت اوپر سے دیکھتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب تمہاری روح لینے آتا، وہ سیدھا زمین پہ نہیں آتا، سیدھا تمہارے پاس نہیں آتا، بلکہ جنت کے جو باغات ہے، گارڈنز آف ہیون جس کو بولتے، جا کے وہاں سے پھولوں کو لیتا، فلاورز کو لے کے پورا بکے بناتا، بکے بنا کے آتا تمہارے پاس،
آ کے بولتا ہے کہ اے ولی اللہ، یہاں ولی اللہ دوست کے معنی میں لیے گئے، اے ولی اللہ اس کو سونگ لے، کہا تم پھولوں کو سونگو گے تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ یہ فائدہ ہے اول وقت نماز پڑھنے کا، ملک الموت سے دوستی کرنے کا یہ فائدہ۔ تو بہرحال تو جب نوح کے پاس ملک الموت آیا، یہ باہر اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اسی نجف ہے شب کوفے کا واقعہ ہے، گھر سے باہر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آ گیا، نوح نے کہا خیریت؟ تو کہا چلیے بہت رہ گئے، 1500 سال رہے آپ، لیٹس گو، گھبرائے نہیں، ملک نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، ڈرے نہیں، بلکہ کہا میں تیار ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا ابھی میں روح نہیں لیتا، آپ سے ایک سوال کرتا، آپ کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی، اب تک کسی کو نہیں دی اتنی لمبی زندگی، 1500 سے 2000 سال تک آپ زندہ رہے، اب یہ بتائیے کہ پوری لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا، کیسے گزاری، بہت کمپلیٹ میسج، آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری کیسے؟ نبی نو دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں آ گئے، کبھی کہا دھوپ تھی کبھی سایہ تھا، پوری زندگی گزر، یہ یاد رکھیے،